السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے الحمدللہ۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ آج بات کریں گے جی رجب بٹ کی ویڈیو پر، جہاں پہ وہ آج اپنے بیٹے سے ملے اور اپنی وائف سے ملے ان کے مائکے میں جا کر، ٹھیک ہے۔ اور ایک ویڈیو جس میں چند منٹس کے لیے ان کی وائف آئیں اور دور سے ایک چھوٹا سا کلپ بنایا گیا بچے کے ساتھ، لیکن وہ ویڈیو چند ہی منٹس میں جو ہے ملینز کو کراس کر گئی، 1 ملین کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے جی ایمان کی محبت جو لوگ اس سے کرتے ہیں، اور یہ ہے اس کے بیٹے کی محبت جو اس سے لوگ کرتے ہیں۔ ایک آپ نے آئی فون جو ہے وہ اپنی وائف کو گفٹ کیا، اور اس سے 2-3 گنا زیادہ آپ نے اس کے ایک کلپ سے جو آپ نے چند منٹ کا لگایا اس سے کما لیا۔ تو سودا جو ہے وہ مہنگا نہیں ہے۔ ایمان کو چھوڑ کے یہ بندہ کہیں پر بھی نہیں جا سکتا۔ ایمان کو یہ چھوڑے گا تو یہ بندہ کہیں کا نہیں رہے گا، کسی کھاتے کا نہیں رہے گا۔ یہ اب ایمان کو بھی پتہ چل چکا ہے۔ تو آج بات کرتے ہیں جی کہ ایمان اگر بٹ صاحب نہیں بدلے، بڑے بٹ صاحب نہیں بدلے، ذرا سے بھی نہیں بدلے، تو ایمان بھی ذرا سی نہیں بدلی۔ ایمان نے بھی خود کو وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی جو ایک سیلف رسپیکٹ ہے اس کو بالکل مینٹین رکھا ہوا ہے، اور بٹ صاحب جو ہے وہ تھوڑے اریٹیٹ بھی ہوئے، تھوڑے سے وائف کے سامنے وہ ٹک نہیں پاتے زیادہ دیر۔ اور آج جو میں کہتی ہوں ویڈیو میں ایمان نے دھلائی کی اپنے شوہر کی، کمال تھی، ٹھیک ہے۔ تو بٹ صاحب کی ہر بات کا وہ جواب جو انہوں نے دیا، جسے کہتے ہیں نا اینٹ کا جواب پتھر سے دیا، تو اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا۔ بہرحال جی اس پہ آج بات کرتے ہیں۔ ویڈیو کو آپ نے بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا، چینل کو کرنا ہے سبسکرائب، ویڈیو کرنا ہے لائک اور شیئر۔ تو 1 سال پہلے یہ سفر شروع ہوا، بٹ صاحب نے جب یاد دلوایا اپنی وائف کو تو انہوں نے کہا ہماری بربادی کا سفر۔ کیوں؟ اس نے اپنے شوہر کو یہ فیل کروایا کہ میں نے ایک بھی دن تمہارے گھر میں سکھ کا نہیں دیکھا، ایک بھی دن میں نے وہاں سکھ کا نہیں گزارا۔ تو آج تک تم کہتے رہے کہ جب سے یہ بندی میری زندگی میں آئی ہے میری بربادی کے دن شروع ہوئے ہیں۔ تو آج اس کی باری ہے، آج اس کا پلڑا بھاری ہے، اور وہ واقعی ہی میں بڑی کانفیڈنٹ نظر آئی۔ اور اس نے تو بھائی سیدھے سیدھے سنا دیا جب اس نے کہا کہ گفٹ، اینیورسری کا گفٹ، اس نے کہا گفٹ تو میں نے تمہیں دے دیا ہے، اس سے بڑا گفٹ اور تمہیں کیا چاہیے۔ پھر جب بات آئی جی بیوی کی، کیا کہا اس نے، ہاں کہ یہ میں مختلف قسم کے فلاورز لایا ہوں کیونکہ بیوی کے بڑے رنگ ہوتے ہیں، روپ ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا میرے مطلب کہ خود کو اس نے کہا کہ شکر کریں کہ اتنی پیاری اور حسین اور شکر گزار بیوی آپ کو ملی ہے، مطلب کہ اچھی بیوی آپ کو ملی ہے، کیونکہ وہ اچھی ہے تو اس نے اس کو احساس دلایا کہ میں اچھی ہوں اور حسین ہوں۔ جہاں تم منہ مارتے ہو نا، جہاں پہ تمہارے سکینڈلز بنے ہیں، جہاں پہ تمہاری ویڈیوز لیک ہوئی ہیں، جن سے تم نے تعلقات بنائے ہیں، وہ میری جوتی کے برابر بھی نہیں ہے۔ نہ تو وہ میرے جتنی حسین ہیں، نہ میرے جتنی وہ سلجھی ہوئی سمجھدار اور عزت دار ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگلی نے فیل کروا دیا۔ اس کے بعد جی اور بھی بڑی باتیں ہوئیں، اب کچھ باتیں میرے ذہن میں ہیں، کچھ نہیں ہیں۔ بہرحال جی پھر وہ باکس کی وہ جو لائے تھی ان باکسنگ کرتے ہوئے، بٹ صاحب نے کہا بھائی بڑی تو جڑی ہے نا مٹھی ہے، تو ہاں وہ ایک نازک مزاج خاتون ہے، ایک ڈیسنٹ سلجھی ہوئی خاتون ہے، اس کے اپنے انداز ہیں، اس کا اپنا ایک رکھ رکھاؤ ہے جس کو وہ شروع سے فالو کرتی آئی ہے، اس کی ایک تربیت ہے، اسی حساب سے وہ چلتی ہے۔ تو وہ تمہاری طرح پینڈو جاہل گوار نہیں ہے کہ بھئی جو آگے آیا اس کو چیر پھاڑ کے وہ پھینکا، نہ صرف اپنی زبان سے بلکہ اپنے ہاتھوں سے بھی۔ تو وہ اگر گفٹ بھی ان پیک کر رہی ہے تو اس کا بھی ایک سلیقہ ہے، ایک طریقہ ہے، جس پہ بٹ صاحب جو ہے وہ اریٹیٹ ہوتے ہوئے نظر آئے، برہم ہوتے ہوئے نظر آئے، کیونکہ ان کے مزاج میں بڑی تیزی ہے، اور وہ زیادہ دیر جو ہے وہ ایک جگہ پہ ٹک کے نہیں بیٹھ سکتے۔ تو جناب عالی انہوں نے خود ہی آگے بڑھ کر چیر پھاڑ کر دی، اور سارے باکس جو ہیں وہ ان پیک کر کے اس میں سے ایک آئی فون جو ہے وہ اپنی بیوی کو گفٹ کے طور پہ دے دیا۔ تو کلیپنگ ہونی چاہیے، واو کیا بات ہے۔
اس سے پہلے کوئی اس نے اپنی بیوی سے ملاقات کی ہے یا نہیں مجھے نہیں پتہ، میرے خیال میں تو ویڈیو میں یہ پہلی ملاقات تھی. ہاں آف کیمرہ ہوئی ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ویڈیو میں آج پہلی بار دکھایا گیا، شاید اگر میں غلط نہیں ہوں، کیونکہ میں ان کی روز ویڈیو نہیں دیکھتی، میں صرف اس دن ویڈیو دیکھتی ہوں جس دن ویڈیو میں ایمان آتی ہے. ٹھیک ہے، تو آج آن کیمرہ ایمان کو دکھایا گیا اور ایمان اپنی امی کے گھر میں پائی گئی. تو اس سے آپ سمجھ جائیں کہ اتنی کوششیں کرنے کے باوجود، ہزار کوششیں کرنے کے باوجود ساس اور نند اور کہیں نہ کہیں شوہر کہ اس لڑکی کو ہم کسی طریقے سے سوشل میڈیا پہ برا ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن بیچاروں کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی. ٹھیک ہے جی، تو آج اس بندی نے بھی سنایا کہ بھئی میرا تو 1 سال بہت برا گزرا. پھر اس نے کہا تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے تو صرف تم چاہیے، مجھے تو اور کچھ بھی نہیں چاہیے ہے. تو کیا کہتا ہے؟ میں تو تمہارا ہوں. اپنے گریبان میں جھانکو اور سچ بتاؤ کہ کیا تم اس کے ہو، کیا تم اس کے ساتھ سنسیئر ہو یا نہیں. اور جب اس نے کہا کہ میں حسین ہوں تو جناب علی جو ہیں اتنے مطلب کہ عجیب سا ان کا وہ ہو گیا کہ بھئی تم اکیلی ہو، خوبصورت تو میں بھی ہوں. پھر جب اس نے کہا کہ میں ایک بیٹے کی ماں ہوں ہے اور اتنا پیارا آپ کو میں نے تحفہ دیا ہے، تو اس میں بھی بیوی کی برابری کر رہے ہیں، اس میں بھی جیلسی کا وہ جو ہے نا ایک نظر آ رہا ہے پہلو کہ بھئی وہ تو ہے، تو ماں ہو اس کی تو میں باپ ہوں اس کا. اور جو گولڈ کی چین گفٹ کی تھی ان کے کسی دوست نے، تو وہ دیکھ کے جناب کے ڈیلے باہر آ گئے. تم کون ہوتی ہو میرے بیٹے کی چین پہننے والے؟ یہ تو میرے دوست نے اس کو گفٹ کی تھی. تو وہ کیا کہتی ہے کہ میں تو نہیں پہناؤں گی اپنے بیٹے کو گولڈ، کیونکہ گولڈ حرام ہے. اندازہ لگائیں نا آپ، وہ بندی صرف جو ہے نا وہ مطلب کہ دین اور دنیا دونوں کو وہ اچھی طرح سے جانتی ہے. اس نے کیا کہا؟ میں تو نہیں گولڈ پہناؤں گی بیٹے کو، گولڈ تو مردوں پہ حرام ہے. حالانکہ اس کا شوہر خود گولڈ پہنتا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ شوہر نے کبھی وائف کی بات نہیں مانی، لیکن اب کیونکہ اس کا بیٹا ہے تو وہ بیٹے کی تربیت اور پرورش اپنے حساب سے کرے گی. یہ اس نے باتوں باتوں میں اگلے کو فیل کروا دیا. تو جناب علی نے یہاں پہ ایک بہت بڑا جھوٹ بولا کہ او اچھا مردوں پہ حرام ہے، اچھا مجھے کیا پتا، میں نے تو گولڈ پہنا ہی نہیں ہے. تو میں ان جناب علی کو یاد دلا دوں کہ ان کے ایک دوست ہیں جو جن کی شاپ ہے جہاں سے انہوں نے شادی کا گولڈ خریدا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، اپنی وائف کے لیے اور اپنی بہن کے لیے بھی جو انہوں نے گفٹ کیا تھا شادی پہ، اپنی شادی پہ. تو انہوں نے ان کو ایک چین گفٹ کی تھی، 3 تولے کی تھی یا 4، جب مجھے یاد نہیں ہے، اچھی خاصی بڑی ایک چین تھی جو انہوں نے ان کو گفٹ کی تھی. اور کتنی ہی ویڈیوز میں یہ وہ چین پہن کے ہمیں نظر آتے رہے، جب تک یہ پاکستان سے بھاگے نہیں وہ چین ہمیں ان کے گلے میں نظر آتی رہی. لیکن آج جناب علی صاف مکر گئے، اپنی بیوی کے سامنے ایسے پزل ہوئے، ایسے کنفیوز ہوئے، ایسے پاگل اور جھلے ہوئے کہ جناب علی بھول گئے کہ میں وہ چین پہنتا رہا ہوں اور میں سنجے دت یا اس طرح کے جو کریکٹر ہیں، کیونکہ میں ان کا فالوور ہوں، ان کو میں لائک کرتا ہوں، تو وہی گیٹ اپ میں نے اپنی زندگی میں بنا کے رکھا اپنا. تو یہ بندہ وہ ہے جس نے، میں کہتی ہوں کہ 1000 روح بدلے ہیں 1 سال میں جب سے اس کی شادی ہوئی ہے. لیکن اس کی بیوی کو ہم نے دیکھا کہ اس نے جیسے وہ پہلے دن آئی تھی ابھی بھی وہ ویسی کی ویسی ہے. تو اس کو کہتے ہیں خاندانی بندہ. اور دوسری طرف آپ سمجھ جائیں کیا ہے جو مطلب اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کب کیا ہو جائے وہ. ٹھیک ہے جی. اور جی روٹین جناب علی کی سیم چل رہی ہے جو شادی سے پہلے تھی، شادی کے بعد تھی، ابھی تک بھی روٹین یہی چل رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ایمان بھی اپنے سسرال آنے کے لیے ریڈی نہیں ہے، وہ ابھی بھی اپنے مائکے میں ہی ہے اور یہ مائکے میں ہی گئے تھے اپنی وائف کو ملنے کے لیے. وہ نہیں آئیں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس نے بھی یہ ٹھان لیا کہ میں اپنے بیٹے کو اس گھر میں فی الحال نہیں لے کے جانا چاہتی جہاں پہ 2400 گھنٹے لونڈو لپاڑوں کا آنا جانا ہے، جہاں پہ 24 گھنٹے چیخ چہاڑا، بدتمیزی، گالی گلوچ، کانٹینٹ کے لیے گندی لینگویج یوز ہوتی ہے، فیک پرینکس کیے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا 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 کیا. ٹھیک ہے. تو مجھے نہیں پتا اس سے پہلے ایمان وہاں سسرال میں اس کی کوئی ویڈیو آئی ہے یا نہیں، لیکن آج وہ اپنے مائکے میں ہی تھی. ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے آج بہت دنوں کے بعد ان کی ویڈیو دیکھی ہے. ہو سکتا ہے اس سے پہلے کوئی سسرال میں بھی اس کی ویڈیو آئی ہو تو میں نہیں جانتی. اگر وہ گئی ہے تو میں نے سنا ہے کہ وہ ان کو منانے گئے تھے
جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے ایک بات بار بار کی کہ وہ نہیں آئی، وہ نہیں آئی، وہ نہیں آئی، مجھے نہیں پتہ وہ کیوں نہیں آئی، اس کو پورا گدہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن جی وہ بندی بھی اپنے جو وہ فیصلہ کرتی ہے اس پہ وہ ڈٹی رہتی ہے، اور پھر میں نے سنا ہے کہ شاید یہ خود گیا ہے منانے کے لیے اور وہ آئی ہوگی مجھے نہیں پتا، لیکن ابھی پھر سے وہ اپنی والدہ کے گھر میں ہی تھی، ٹھیک ہے، آئی ہوگی تھوڑی دیر کے لیے، پھر شاید وہ چلی گئی ہو، کیونکہ وہ اس طرح کے گھٹیا گندے ماحول میں اپنے بچے کو نہیں رکھنا چاہتی۔ ورنہ کون عورت ہوتی ہے جس کا شوہر اتنے مہینے گھر سے دور رہا ہو اور ایک پریشانی کا اس نے ٹائم گزارا ہو تو وہ اپنے گھر میں نہ ٹکے؟ کیوں نہ ٹکتی وہ؟ لیکن اس کا من پسند ماحول اس گھر میں اس کو نہیں دیا جا رہا۔ کہنے کو تو وہ اس گھر کی بہو ہے اور وہ گھر اس کا ہے، لیکن وہ صرف باتوں کی حد تک ہی اس کا گھر ہے۔ اس گھر میں اس کو اس کا من پسند ماحول میسر نہیں ہے۔ اس گھر میں وہ جیسے اس نے کہا تھا کہ مجھے بدلنے کی کوشش مت کرنا، اس گھر کے جو کریکٹر ہیں وہ جس طرح کے ہیں وہ ویسے ہی رہیں گے، یا لونڈے لپاڑے آئیں گے، لونڈوں لپاڑوں کے ساتھ میں رہوں گا، تم مجھ سے شکایتیں مت کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے شکایت تو نہیں کی، لیکن اس نے بھی یہ کہہ دیا کہ میں اب اس طرح کے ماحول میں زیادہ دیر ٹک نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی اماں کے گھر میں زیادہ نظر آتی ہے، سسرال میں وہ ہمیں کم کم نظر آتی ہے۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اینڈ پہ بٹ صاحب کو ہی ضد چھوڑنا پڑے گی، اور آپ یقین کریں کہ آج مجھے ایک فیلنگ آئی اس کے دوستوں کے فیس جب میں نے دیکھے، جب وہ اپنی وائف اور بیٹے سے مل کے آیا تو ان کو یوں لگا جیسے بٹ صاحب کا جو بیٹا ہے وہ کباب میں ہڈی بن کے آ چکا ہے، یعنی بیوی کو تو اس نے دوستوں اور اپنے درمیان کباب میں ہڈی کا رول نہیں نبھانے دیا اور بیوی وہ نہیں کر سکی، لیکن اب دوستوں کو مجھے ایسے لگتا ہے کہ انہیں خطرے کی گھنٹی بجتی نظر آ رہی ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ بیٹا جو ہے یہ ہمارے اور بٹ صاحب کے درمیان کباب میں ہڈی کا رول پلے کرنے والا ہے۔ بہرحال جی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، ابھی کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔